العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر 3 عنوان بیان ہوئے۔ پہلا عنوان اللہ کی عبادت، دوسرا عنوان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسرا عنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبادت کے لیے اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد بتایا ہے قرآن کے ذریعے وہ عبادت ہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر بندہ بندگی کی روش اختیار نہ کرے تو پھر اسے بندہ کہلانے کے اندر شرم محسوس کرنی چاہیے، چونکہ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندگی کرے اور عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کے حکموں کی تابعداری کے اندر اپنی زندگی بسر کرے۔ اور وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رب کی رضا کو بنایا ہوتا ہے کہ میرا رب رجھ سے راضی رہے۔ کسی کام کے ذریعے وہ خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، معاشرت میں کیا جانے والا کوئی کام ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، بلکہ میرے افعال کے ذریعے رب مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رہے۔ یہ ایک مسلمان کا خاصہ ہوتا ہے اور ترائے امتیاز ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر تشریف فرما تھے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر مجھے ایک کلام ارشاد فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ کار بھی ہوتا تھا کہ کسی بات کا علم ہوتا بھی تو وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہاں تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھی صحابہ سے ایک دن کیا، یعنی آج اگر میں آپ سے پوچھوں کون سا دن ہے تو برملا ہر بندہ کہے گا جمعے کا دن ہے، تو این ایک بزم کے اندر جمعے والے دن کے متعلق اور ایک شاندار عظمت والے مہینے کے متعلق آقا حضور نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے مہینے کا نام
نہیں بتایا بلکہ ادب سے یہی کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. یعنی ہم اللہ کے رسول کے سامنے اپنے علم کی بڑائی کو ظاہر نہیں کرتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ ہے، بلکہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں دراز گوش پہ میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ بن جبل، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر پہلا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. یعنی پہلا حق یہ بنتا ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اگر وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے، عبادت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے. اسی لیے ملا علی قاری نے مرکات کے اندر ایک خوبصورت ترازو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں یا کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ترازو بتاتا ہوں، اس ترازو پہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے شب و روز کو، اپنی زندگی کے معاملات کو اور اپنے کردار کو چیک کرو. جواب ہاں میں ملے تو شکر کرو کہ تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، اور اگر جواب نہ میں ملے تو پھر اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. تو وہ ترازو آپ نے کون سا ارشاد فرمایا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں جہاں اللہ تمہیں بلائے اگر وہاں تم نظر آؤ، اور جہاں سے اللہ تمہیں روکے اگر تم رک جاؤ تو سمجھ لو تم نے اللہ کا حق ادا کیا ہوا ہے. تو پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں. اگر آپ اسے کھول کے دیکھنا چاہیں، وضاحت کے ساتھ اسے سننا چاہیں، تو اللہ 5 گانا نماز کے لیے ہر مسلمان کو بلاتا ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اس حاضری کی اہمیت سے واقف ہو کے وہ اللہ کے گھر کے اندر چلا آئے. یہ 2 دن قبل ایک مسجد کے اندر ایک چیلم کا پروگرام تھا مندرہ سے آگے، تو بہت بڑا جمع غفیر اس مسجد کے اندر اکٹھا تھا. تو میں نے وہاں پر بھی یہی ایک جملہ بولا کہ آج آل خانہ نے آپ کو اس دعوت اور اس پروگرام کے اندر انوائٹ کیا ہے، اور اسی علاقے کے لوگ کھچے کھچے اس دعوت کے اندر چلے آئے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر رش لگا ہوا ہے. یہی اللہ کا گھر ہے جہاں سے 5 ٹائم رب کی طرف سے دعوت آپ کو ملتی ہے. یعنی یہ جو اذان ہوتی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا جفا والا وہ بندہ ہے. یعنی یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی جفا ہے کہ جس بندے کو رب بلائے اور وہ بندہ نہ آئے. پوچھا گیا کون ہے جسے رب بلاتا ہے اور بندہ نہیں آتا، اور یہ بے وفائی تصور کی جاتی ہے، یہ جفا تصور کی جاتی ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز ہوتی ہے، آواز تو کسی مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن اس آواز میں دعوت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. حیا علی الصلاۃ کے ذریعے رب بلا رہا ہوتا ہے، حیا علی الفلاح کے ذریعے رب بلا رہا ہوتا ہے. تو اگر بندہ بندے کی دعوت کو اہمیت دے، ولیمے کا کارڈ ملے، چیلم کی دعوت ملے، برتھ ڈے پارٹی کی دعوت ملے، دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح، کسی اور خوشی کے اندر اگر کوئی مسلمان کو دعوت دے اور یہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور سرے راہ اس لیے قبول کرے کہ کل جب ملے گا تو یہ گلہ کرے گا میں نے بلایا تھا اور آیا نہیں، تو کیا بندے کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ کل میں نے رب سے بھی ملنا ہے، کل میں نے رب کے دربار میں بھی کھڑے ہونا ہے؟ کیا رب مجھ سے پوچھے گا نہیں میں کہاں کہاں تجھے بلاتا رہا، کہاں کہاں میری پکار تیری کانوں میں پڑتی رہی، تو تو نے میری پکار کو اہمیت نہیں دی؟ تو یہ ملا علی قاری کا یعنی شریعت پوری کو اپنے گھیرے کے اندر لینے والا ایک جملہ ہے کہ جہاں رب تمہیں بلائے اگر وہاں تم نظر آؤ، اور جہاں سے رب تمہیں روکے اگر رک جاؤ، سمجھ لو تم نے رب کا حق ادا کیا ہوا ہے، رب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے. 5 گانا نماز کے لیے رب بلاتا ہے، ہمیں آنا چاہیے. اگر مالدار ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا رب حکم دیتا ہے تو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہیے، سال کے بعد قربانی ادا کرنی چاہیے. ہمیں جو صدقات واجبہ ہیں یعنی صدقہ فطر کی صورت کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نظر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، سماعتیں پاک رکھنی چاہیے، زبان سے ہمیشہ
ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. جھوٹ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، غیبت، عیب جوئی، چغلی، یہ جتنی بھی اندر کی کمزوریاں ہیں جو انسان کے کردار کو داغدار بنا دیتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. گویا میں جملہ مزید اور آسان کر دیتا ہوں کہ جو بندہ رب کے دربار میں اپنے آپ کو کھڑا کرے اور کھڑا کر کے کہے مولا وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی. میں اپنے وجود پر خود حکومت نہیں کروں گا، مولا حکومت تیری چلے گی. جدھر تو کہے گا میں دیکھوں گا، جو تو کہے گا میں بولوں گا، جدھر تو کہے گا میں حاضر ہو جاؤں گا، جہاں تو روکے گا میں اپنے قدموں کو روک لوں گا، میں نگاہ اپنی پھیر لوں گا. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا حق ادا کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ یعنی درد کے ساتھ یہ جملہ بولا جانے والا ہے. زاویہ کے مصنف ڈاکٹر محمد اشفاق آپ یہ جملہ بولتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری خوش بختگی کہ ہم نے رب کو ایک مانا، پر ہماری بدبختگی ہم نے رب کی ایک نہیں مانی. ہم نے رب کو ایک تو مانا ہے پر رب کی ایک نہیں مانی. اس نے جو کہا ہم نے کیا نہیں. ہم نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نے یہ تو کہہ لیا کہ رب ہمارا مولا ہے، ملجا ہے، ماوا ہے، لیکن جدھر وہ بلاتا رہا ہم آئے نہیں، جہاں سے وہ روکتا رہا ہم رکے نہیں. جب انسان کا ڈگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حق کے اندر کوتاہی شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس بندے سے اللہ اپنی رحمتوں کو پھیر لیتا ہے جو رب کا در چھوڑ جاتا ہے. اور جو اب دیکھیے یہ جو اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہم نے جنت جانا ہے، عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں نعمتیں میسر آئیں گی. میں بڑا خوبصورت جملہ بنی اسرائیل کے اس جوان کا جس نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی. 70 سال تک اللہ نے آزمائش کرنا چاہیے تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس کے پاس بھجوایا. رب نے کہا کہ جا میرے بندے کو بتا کہ تو نے 70 سال ہماری عبادت کی ہے، ہم تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے. اللہ آزمانا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ جنت کے لالچ میں عبادت کر رہا ہے یا مجھے رب مان کے میری عبادت کر رہا ہے. تو فرشتے نے آ کے پیغام دیا کہ رب کہہ رہا ہے اے 70 سالہ عبادت کرنے والے تجھے جنت میں داخل نہیں کروں گا. تو اس جوان نے بڑا سونا خوبصورت جملہ بولا. وہ عرض کرنے لگا مولا تو اگر مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا عبادت تو میں پھر بھی کرتا رہوں گا، یہ رستہ میں نہیں چھوڑوں گا، عبادت تو میں پھر بھی کرتا رہوں گا. عبادت میں اس لیے کروں گا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، بندگی میری ڈیوٹی ہے، میں یہ رستہ نہیں چھوڑوں گا. آگے مرضی تیری ہے، تو فضل کرے تو جنت دے دے، تو عدل کرے تو میں دوزخ کا مستحق ہوں. تجھ پر زور نہیں ہے اور تجھ پر میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں عبادت کے بدلے جنت جاؤں گا ہی جاؤں گا. مولا میں یہ رستہ نہیں چھوڑنے والا، میں عبادت کرتا رہوں گا. اب جب رب نے یہ جواب سنا تو رب نے فرشتے کے ذریعے پیغام دیا کہ میرے بندے کو بتا دو میں نے اپنی رحمت کے صدقے تجھے جنت عطا فرمائی ہے. مانا یہ کہ یہ رستہ چھوڑنے والا ہے ہی نہیں، اسی لیے ہمیں رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور قرآن کی کتنی آیات ہیں جن میں اللہ ڈرا بھی رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو رب کو بلا بیٹھے، جنہیں رب نے پیدا کیا ہے لیکن رب کو انہوں نے بلا دیا ہے. مالک رب ہے، دیتا رب ہے، پالتا رب ہے، عطا رب کرتا ہے، لیکن اب رب کو بلا بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہم اس جیت کو اپنے تفکر کے اندر لائیں کہ رب ہمیں کتنا عطا فرما رہا ہے، ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر زبان کے ذریعے شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. جتنا رب نے نوازا ہے، ہر بندہ نا اپنے ماضی کو ذرا دیکھے، یعنی پیچھے. یہ سارے برابر تو نہیں ہوتے، سارے ایسے تو نہیں کہ جو سونے کا چمچ لے کے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہی ہر نعمت ان کے پاس ہوتی ہے. یہ اللہ عطا فرماتا ہے، درجے بدرجے اللہ دیتا چلا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کبھی بندہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، رب کا در چھوڑ نہیں سکتا جو اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے. میں اس صحابی کا واقعہ ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. یمن کے اندر رہنے والے یمنی صحابی کے نام سے وہ معروف اور مشہور ہوئے. یمن کے اندر انہیں پتا چلا
جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، تو ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں نبی کے قدموں میں جا کے نبی کی زیارت کر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رہتے کہاں ہیں؟ یمن، وہاں سے پیدل انہوں نے سفر کیا، کئی روز سفر کرنے کے بعد یہ مدینہ پہنچے اور آ کے آقا حضور رحمت عالم کا دیدار بھی کیا اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان بھی ہوئے۔ اور جب یہ مسلمان ہو گئے تو آقا حضور نے اصحاب صفہ کے اندر انہیں داخل فرما لیا، یعنی وہ صحابہ جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ 24 گھنٹے دین کا علم حاصل کرنے کے اندر محبوب کے قدموں کے اندر موجود رہتے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف اللہ بار بار ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، وہاں تشریف لے جائیں آپ تو سرکار کے مبارک قدموں کی طرف وہ ایک اونچا 3 فٹ کا اونچا چبوترا بنا ہوا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ جن کا گھر بار نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے اور کوئی کام کاج نہیں تھا، وہ ہر وقت در مصطفیٰ پر اپنا ڈیرا ڈال کے رکھتے تھے۔ تو یہ یمنی صحابی آئے، کلمہ پڑھا، پھر اصحاب صفہ کے اندر داخل ہو گئے۔ 4 قرآن کی سورتیں انہوں نے سیکھی، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے 4 قرآن کی سورتیں سیکھی، اور سورتیں سیکھنے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا نکاح کروا دیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی مال و دولت ہے کہ نکاح کے بعد تو بیوی کو رکھے گا کیسے، حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی، مال و دولت تیرے پاس ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کی 4 سورتیں سیکھی ہیں، کیا ہم نے آپ سے نہیں سنا کہ جو قرآن سیکھتا ہے رب اسے غنی فرما دیتا ہے؟ میں اتنا قرآن تو سیکھ چکا ہوں۔ اب یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تو میرے محبوب نے فرمایا جاؤ قبیلہ بنو سلمہ کے اندر ایک میرا غلام ہے، اس کے گھر میں چلے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کی تابعداری، یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، نہ گھر بار ہے، نہ خاندان ہے، نہ پتہ ہے کون، آ کے سرکار کا غلام بنا ہے، اور سرکار بھی نہیں جاتے، سرکار پیغام بھجواتے ہیں کہ پیغام بھی تو لے کے جا اور جا کے میرے اس غلام کو بتا کہ اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کروا دے۔ اب یہ صحابی، یمنی صحابی خوش ہو کے وہاں پر پہنچے اور جا کے بیٹی کے والد کو پیغام دیا کہ مجھے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے نکاح کا سرکار ارادہ فرماتے ہیں۔ تو صحابی کتنے اطاعت گزار تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے پوچھ تو لوں تو کہاں سے آیا ہے، تیرا خاندان کیسا ہے، برادری کیا ہے، تو کام کیا کرتا ہے، کوئی گھر بار تیرا ہے، میں تمہیں رشتہ اسی طرح کیسے دے دوں۔ انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے جملہ بولا، انہوں نے کہا میں نے کانوں سے سنا ہے اور میں اطاعت کے لیے تیار ہوں، مجھے میرے نبی کا حکم آیا ہے، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں، آپ چلو، میں اپنی بیٹی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہوں۔ یہ صحابی واپس آقا حضور کے دربار کے اندر آئے، وہ بیٹی لے کر آئے، سرکار نے نکاح پڑھایا، چند دنوں بعد رخصتی ہو گئی۔ ایک صحابی نے ایک حجرہ مکان اس صحابی کو بطور تحفہ دیا، خوبصورت قالین بچھایا، اندر ایک چراغ روشن کر دیا۔ یہ صحابی پہلی رات اپنے اس کمرے کے اندر گئے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں رب نے جو دیا ہوا ہے ہم ذرا غور و فکر کریں نا، ہم کیا تھے اور کیا ہوئے، ہمارے پاس کیا تھا اور اب ہم کیا ہیں۔ اب بھی اگر ہم بگوڑے ہیں، مجرم ہیں، باغی ہیں، رب کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ جب وہ صحابی گئے نا اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، بچھا ہوا قالین دیکھا، جلا ہوا چراغ دیکھا، تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ قالین دیکھ کے کہتے ہیں میں تو وہ تھا ساری زندگی پتھروں پہ سوتا رہا، میرے پاس کوئی نعمت نہیں تھی، میں آج اس قالین پر سونے کے لیے آیا ہوں، ساری زندگی پتھروں پہ سوتا رہا، جلتا چراغ دیکھا، ماضی یاد آ گیا، کہا کسی رات کے اندر میرے گھر میں چراغ نہیں جلا، چراغ تھا ہی نہیں، میں نے اندھیرے میں رات بسر کی۔ جب انہوں نے صرف ان 2 نعمتوں کو دیکھا، بچھا ہوا قالین، جلا ہوا چراغ، کونے کے اندر جا کے نفل پڑھنا شروع کیے۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھے، جی نہیں بھرا، پھر 2 پڑھے، پھر جی نہ بھرا، پھر 2 پڑھے، پھر جی نہ بھرا، یوں پوری رات انہوں نے نوافل میں گزاری۔ مسجد نبوی سے اذان پڑھنے کی آواز آئی، زوجہ کی طرف نہیں دیکھا، وہ اٹھ کے اصحاب صفہ کے پاس گئے، نماز پڑھی، علم میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات آئے، پھر بچھا ہوا قالین دیکھا، اپنا ماضی یاد آ گیا، وہ جلتا چراغ دیکھا، اپنا ماضی یاد آ گیا، میں تو پتھروں پہ سونے والا تھا، یہ رب نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ پھر
کونے میں جا کے نفل پڑھنا شروع ہو گئے. پوری رات انہوں نے شکرانے کے نفل پڑھتے ہوئے گزاری. تیسری رات بھی یہی کام کیا. تو چوتھے دن بیٹی کا والد آیا بیٹی کے پاس, پوچھنے لگا میرا داماد کیسا ہے, تجھے اس نے خوش رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا جو داماد ہے, میں جب سے آئی ہوں وہ تو سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہا, وہ پوری رات نفل پڑھتا ہے, روتا ہے, اس کے آنسو تھمتے نہیں, اور صبح ہوتی ہے وہ مسجد چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ جب پہنچا تو آقا حضور نے اپنے اس صحابی کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی کیا ہوا کہ تیری شادی ہوئی, تیرا نکاح ہوا, اور مجھے خبر ملی ہے کہ تو پوری رات روتا رہتا ہے, اور پوری رات تو سجدہ شکر میں رہتا ہے, اور پھر تو دن پورا مسجد میں گزارتا ہے, ہوا کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا سونیا مجھے میرا ماضی سجدے سے اٹھنے نہیں دیتا, میں وہ بندہ ہوں جو پتھروں پہ سونے والا تھا, میں وہ بندہ ہوں جس کے پاس چراغ تک کی نعمت نہیں تھی, آج رب کی نعمتیں دیکھی, میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. تو میرے حبیب نے پوچھا بتا تو نے تو ابھی قرآن پورا سیکھا نہیں, 4 سورتیں تو نے سیکھی ہیں, تو کس سورت نے تجھے سجدہ شکر کا حکم دیا ہے, کون سی وہ سورت ہے؟ تو صحابی نے سورہ تکاثر کی کچھ آیات پڑھی. یا رسول اللہ جب سے میں نے سورت سیکھی ہے نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال نے لوگوں کو ہلاک کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے. یہ سورت میں نے جب سے سیکھی ہے, جب سے پڑھی. اور اس سورت کے آخر میں کیا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میں نے کیا کیا دیا تھا, کتنا عطا کیا تھا, جواباً تم نے کیا کیا. یا رسول اللہ بس یہ سورت مجھے رات سجدے سے اٹھنے نہیں دیتے. اور صحابی کہتے ہیں کہ اس بندے کی شادی کے 7ویں دن روح کف سے انصری سے پرواز کر کے وہ یوں سجدہ شکر کرتے کرتے رب کے دربار میں پہنچ گئے. میں نے جملہ یہ بولنا چاہا, اللہ نے کتنا نوازا ہے. کبھی ہم سوچ فکر کریں نا, ہمیں کیا کیا رب نے دیا ہے. صحت کے حوالے سے دیکھیں, مال کے حوالے سے دیکھیں, کاروبار کے حوالے سے دیکھیں, مکانات کے حوالے سے دیکھیں, اولاد کے حوالے سے دیکھیں, سکون کے حوالے سے دیکھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آزمائشوں میں ہیں, رب نے آزمائشوں سے نکال کے رکھا ہے. کیا حق نہیں بنتا کہ ہمارا سر 5 ٹائم سجدے میں جائے, سجدہ شکر ہم ادا کریں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو سرکار نے کہا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے سامنے اپنا سر رکھیں, اللہ کی مان کے زندگی بسر کریں, اللہ کو راضی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک جملہ میں ساتھ لازماً شامل کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف فرما ہوئے, اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وقت تو تیرا ہے, کیونکہ سرکار نے نا سب کے حقوق بتائے, ماں کا ادب کیا ہے, باپ کا ادب کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, بیٹی کے حقوق کیا ہیں, بیٹے کے حقوق کیا ہیں, اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, یتیموں مسکینوں کے کیا ہیں, پڑوسیوں کے کیا ہیں, مسافروں کے کیا ہیں, غلاموں کے کیا ہیں, مسلمان کا حق کیا ہے. سب کے حقوق آقا حضور نے بتائے بھی, کر کے دکھائے بھی. اسی طرح بیویوں کا حق بھی بتایا. اما عائشہ کہتی ہیں سرکار میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے, فرمایا اے میری بیوی یہ وقت تیرا ہے, تیری باری کا دن ہے, یہ وقت تیرا ہے, تو اگر مجھے اجازت دے تو آج رات میں سجدہ شکر کے اندر رب کے دربار میں گزارنا چاہتا ہوں, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, اگر تو اجازت دے. تو اجازت نہیں دے گی میں تیرے پاس ہوں. اما عائشہ کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یوں عبادت کے لیے اجازت کا میرے سامنے یہ سوال رکھا, تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس سوال پر میں نے بھی ایک فائدہ اٹھایا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں اجازت دوں گی لیکن مشروط, شرط کے ساتھ, میں آپ کو مسجد جا کے عبادت نہیں کرنے دوں گی. اگر آپ نے رات عبادت کرنی ہے تو میں اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو عبادت کرنے دوں گی. تو سرکار نے مان لیا کہ ٹھیک ہے عائشہ میں تیرے حجرے میں رب کی عبادت کروں گا. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں سرکار کی راتوں کے بارے میں بتائیں, تو اس رات کی کہانی اما عائشہ نے بیان فرمائی. کہتی ہیں عشاء کے بعد سرکار مصلی پہ کھڑے ہوئے, اور آقا حضور رحمت عالم نفل کی نیت سے جب کھڑے ہوئے, اور میرے محبوب کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر, ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں ادھر رو رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں رو, اتنا لمبا قیام
لگ نہیں رہا تھا کہ اللہ کے محبوب اب رکوع میں جائیں گے، اتنا بڑا رکوع نہیں لگ رہا تھا کہ سرکار سجدہ کریں گے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں سجدے میں تو یوں محسوس ہوا، اتنا لمبا سجدہ سرکار نے کیا کہ مجھے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں سرکار کی روح جسم سے نکل تو نہیں گئی۔ کہتی ہیں میں بسترے سے اٹھی اور میں نے آ کے سرکار کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا، جب پاؤں نے حرکت کی تو گویا سرکار بتا رہے تھے عائشہ جو تیرے دل میں خیال ہے نا کہ روح نکل گئی، ویسا نہیں، دیکھ میں سجدے میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اتنا طویل سجدہ۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں پھر آقا حضور رحمت عالم جب اتحیات قعدے کے اندر بیٹھے مسلسل سرکار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پھر گود مبارک کے اندر آنسو گرے۔ کہا جب محبوب کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا تو مسجد سے بلال فجر کی اذان پڑھ رہے تھے۔ عشاء کے بعد شروع ہونے والی نماز فجر، اذان فجر کے وقت ختم ہوتی ہے اور سرکار مسلسل رو رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں قریب ہو گئی، میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو رب کے محبوب ہیں، ساری کائنات آپ کی خاطر بنی ہے، پوری رات ہوگی آپ کو روتے ہوئے، اللہ کے دربار میں اشک باریاں کرتے ہوئے، رب نے آپ کو کتنا نوازا ہوا ہے، محبوب ہے، حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کا سیر آپ کے سر پر ہے۔ اس موقع پر میرے محبوب نے جملہ کیا بولا تھا؟ کہا عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب نے مجھے اتنا دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی نبی کریم بھی ہوں تو وہ اللہ کا اس انداز میں شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کی عبادت، یہ آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے، یعنی بندہ اگر زندگی کے اندر تائب ہوتا ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک اگر بندہ لے کے چلا گیا دنیا سے تو یہ قابل معافی گناہ نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو دوزخ کے اندر ڈالنے والا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا، اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ دو جملے بولے، جسم کٹ جائے یہ بڑا شدت اور دکھ اور اذیت والا کام ہے، جسم جل جائے یہ بڑی اذیت والا کام ہے۔ تو میرے محبوب نے اس اعرابی کو وصیت کی کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جسم کٹ جائے پھر بھی، اور آگ میں تمہیں کوئی ڈال دے پھر کہیں کہ تم شرک کر لو رب کے ساتھ شریک، فرمایا ایسا نہ کرنا، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک، وہ واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی شانیں وہ عقلوں سے ماورا ہے، اس کی بڑی شانیں ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے وصیت مانگی، پہلی وصیت تو یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، تمہیں اگرچہ کاٹ دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، دوسری وصیت یہ تھی کبھی بھی نماز ترک نہ کرنا، یہ سرکار کی وصیت تھی، کیونکہ جہاں بھی عبادت کا ذکر ہے نا ساتھ یہ بھی ذکر ہے شریک نہ ہونا، رب کا شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ تو اب شرک کا تذکرہ کیا تو ساتھ میرے حبیب نے عبادت کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا اے اعرابی نماز کبھی بھی ترک نہ کرنا، اور تیسرا جملہ بولا، فرمایا شراب کبھی نہ پینا کہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے، یعنی جب شراب منہ لگتی ہے، نشہ ہے، تو نشے کی حالت کے اندر ہر گناہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اللہ ہماری نسلوں کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسرا جملہ یہ تھا، فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں، یعنی جو ایسے بندے ہیں کہ خالص رب کو مانتے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو بندوں پر یہ رب کا حق بنتا ہے کہ رب انہیں عذاب نہ دے،
یعنی جو بغیر شرک کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ نے محبوب کی زبان کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کروں گا۔ اور پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دے دوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، یہ لوگوں کو خوشخبری نہ دو ورنہ وہ اسی توکل پر بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ یعنی یہ خوشخبری اس طرح نہ دو، ابھی اس کے لیے کچھ پردہ ہے۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو خود بیان کر دیا تو وصال سے پہلے معاذ بن جبل نے اس حدیث کو آگے بیان فرمایا۔ معنی یہ کہ جب یہ سنیں گے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا تو پھر اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا شرک بھی نہیں کرنا، اور جو عمل کا رستہ دیا گیا ہے عبادت کا ہمیشہ اس پر قائم اور دائم رہنا ہے اور توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہم نے سماعت کیا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور عبادت کی پختگی میں اللہ ہماری زندگی بسر فرمائے اور آخری سانسوں تک اللہ